دوستو دعا تو ہر کوئی کرتے ہیں، لیکن یہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اکثر ضائع کیوں ہو جاتی ہے؟ چلیے اس کے پیچھے ریزن کو سمجھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ریجنلڈ نام کے ایک صلیبی جنرل تھا۔ اس نے حاجیوں کے ایک لشکر کو روک کر سارا سامان لوٹ لیا۔ اس پر حاجیوں نے کہا کہ ہم حج پر جا رہے، ہمیں چھوڑ دیجیے۔ دوستو اس بدبخت نے کہا کہ بلا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہیں آ کر مجھ سے چھڑا لے۔ بس یہ بات سلطان صلاح الدین تک پہنچ گئی، اور ان دنوں آپ بیمار تھے، اور اسی وقت آپ نے دعا کی کہ یہ میرے پروردگار، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اس جنرل کو اس کے انجام تک نہ پہنچا دوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ بیمار سے صحیح ہو گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے آپ کو فتح دی، تو جتنے جنرل تھے آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ جب ریجنلڈ سامنے آئے تو آپ کو بہت غصہ آیا۔ آپ اپنی تلوار نیام سے نکالی اور سر قلم کر دیا اور کہا، اے گستاخ، تو نے کہا تھا بولا اپنے نبی کو، لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکر کو بھیجا۔ دوستو آپ اس واقعہ سے کیا سیکھا، کیا سبق حاصل کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی ہو یا بڑے بڑے بزرگان دین ہو، ان کی دعا اس لیے قبول ہو جاتی ہے کہ اپنی ذات دنیاوی آرام یا شو آف کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ان کی دعا دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ اور امت کی حفاظت کے لیے ہوتی تھی۔ اور ہماری دعا ضرورت سے خواہش کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک گاڑی پر کام چل جاتی ہے، لیکن ہم کو تو چاہیے بڑا گاڑی، بڑا برانڈ، جس کا ہماری اصل زندگی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ ایسی دعائیں کرنی چاہیے جن میں دین کا فائدہ ہو، امت کا بھلا ہو اور اللہ کے کلمہ کی بلندی ہو، تبھی دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر پھر بھی دعا قبول نہ ہو تو یہ حدیث ضرور یاد رکھنا کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہوتا، یعنی ایسی دعا جو گناہ کی طرف نہ لے جائے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ ہو جائے، رشتہ ٹوٹ نہ جائے، تو اللہ اس بندے کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو فوراً اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا اس دعا کے نتیجے میں کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ دعا کرنے کی عادی بنائے اور ایک دوسرے کے ساتھ دعا کرنے اور کرانے کی تلقین کرے، دعوت دے۔ السلام علیکم۔